تھینک یو، ویری پریکٹیکل اسپیچ. جی مشتاق صاحب، اس کے بعد ذیشان صاحب از دا لاسٹ اسپیکر. جی شکریہ مسٹر چیئرمین. 12 ستمبر 2019 کو صدر صاحب نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا. یہ خطاب 22 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں انہوں نے 20 موضوعات کو چھیڑا ہے. ان 20 موضوعات میں سے 6 صفحات صرف کشمیر کے اوپر ہیں اور باقی 16 صفحات انہوں نے 19 موضوعات کے لیے مختص رکھے ہیں. اتنے بڑے خطاب کے اوپر مختصر وقت میں گفتگو نہیں ہو سکتی. میں آپ کی اجازت سے اس ایوان کی سہولت کی خاطر صرف 2 ایشوز کے اوپر مختصر وقت میں گفتگو کی کوشش کروں گا. ایک کشمیر کے اوپر اور دوسرا عوامی مسائل کے اوپر، اور کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ گلہ نہ ہو کہ میں صدارتی خطاب سے باہر نہ نکل. مشتاق صاحب، میں اگر عوامی مسائل لینے ہیں نا تو وہ آپ کے پاس ٹائم ہے. اس کے بعد آپ جو عوامی مسائل لینا چاہیں تاکہ ہم ان کا کچھ کر سکیں. دیکھیے، میں یہی عثمان صاحب کو سمجھا رہا تھا کہ ڈیورنگ دا اسپیچ تو ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے. مسٹر چیئرمین، اسی کے اندر جو انہوں نے تذکرہ کیا، میں اسی کے اندر محدود رہتے ہوئے کچھ اس پہ اپنی گزارشات عرض کروں گا. مسٹر چیئرمین، کشمیر، سچی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ظلم وہاں پہ ہو رہا ہے پوری دنیا کے اوپر آیا ہے. اور سی اے اور این آر سی جس کا ذکر صدر مملکت نے اپنے خطاب کے اندر کیا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہندوستان اب ڈیموکریسی نہیں ہے بلکہ موبوکریسی ہے. وہاں پہ ہجوم اس وقت غالب ہے اور ہجومی سیاست اور ہجومی قوانین جو ہیں وہ ہیں. اور ہندوستان کو اس وقت پوری دنیا کے اندر اس دہشت گردی کی وجہ سے لنچستان کہا جاتا ہے کہ وہاں انسانوں کو دن دہاڑے جو ہے وہ قتل کیا جاتا ہے. اور اسی طرح کشمیر کی صورتحال. ابھی چند دن پہلے بشیر احمد خان جس کو شہید کیا گیا اپنے پوتے کے ساتھ، اور چھوٹا پوتا اس کے لاش کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اس نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. مسٹر چیئرمین، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس بنیاد پہ ہم کشمیر کو پرائرٹی نمبر 1 بناتے اپنی فارن پالیسی کی اور اپنی ریاستی پالیسی کی. لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ یہ تو کہتے ہیں کہ میں ایمبیسڈر ہوں، یہ بھی کہتے ہیں کہ میں ٹیپو سلطان ہوں، اور ٹویٹ اور تقریریں بھی کرتے ہیں، لیکن عملاً انہوں نے کشمیر کے لیے کچھ نہیں کیا. میں اسی تناظر میں کچھ تجاویز اور کچھ مطالبات بھی جو صدر مملکت نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے اس کو اپنے الفاظ میں اس مجلس کے اندر، اس ہاؤس کے اندر آپ کی اجازت سے پیش کرنا چاہتا ہوں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کشمیر کی آزادی کے لیے حکومت روڈ میپ دے دے، اور وہ ایسا روڈ میپ ہوتا جس پہ پوری قوم، پولیٹیکل اسپیکٹرم اور ریاستی ادارے متفق ہوتے. ایسا روڈ میپ، ایسا نیشنل ایکشن پلان جو ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتا. دوسری بات، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت یو این سیکیورٹی کونسل میں ہندوستان کو راستہ نہ دیتا کہ وہ یو این سیکیورٹی کونسل کا ممبر بنتا، بلکہ اس کو یونائٹڈ نیشن کے فورم پر مکمل طور پر ایکسپوز کرتا جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، ہیومن رائٹس وائلیشن اور انڈین آرمی جو وار کرائمز کے اندر ملوث ہے اس کی بنیاد پر. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کے لیے یونائٹڈ نیشن کے تحت ایک ہیومینیٹیرین اسسٹنس فنڈ قائم کیا جاتا، اس لیے کہ دہشت گردی، انڈیا آرمی کی دہشت گردی اور کووڈ کی وجہ سے ان کی صورتحال بہت زیادہ تشویشناک ہو گئی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آئی سی کے پلیٹ فارم کو مکمل طور پر کشمیریوں کے پشت پہ کھڑا کیا جاتا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 370 اور 75 35A کے بعد، منسوخی کے بعد شملہ معاہدہ منسوخ کرتے، تاشکند معاہدہ منسوخ کرتے، لاہور معاہدہ منسوخ کرتے، لائن آف کنٹرول کو سیز فائر لائن ڈکلیئر کرتے، اور پاکستان کی فضائی حدود مکمل طور پر ہندوستان کے لیے بند رکھتے. مسٹر چیئرمین، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو درجہ اول کے شہری پاکستان کے قرار دیتے اور بغیر ویزا اور پاسپورٹ کے پاکستان آنے کی اجازت دیتے، اور آزاد کشمیر کی حکومت کو پوری کشمیر کی نمائندہ حکومت تسلیم کرتے ہوئے جہاد فی سبیل اللہ کی تیاری کرتے. لیکن حکومت نے یہ نہیں کیا. حکومت نے اس کے بجائے کیا کیا؟ حکومت نے یہ کیا کہ کووڈ-19 میں مودی کو پیشکش کر لی کہ ہمارے احساس پروگرام حاضر ہے، اگر آپ ہم سے کچھ مدد لینا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو مدد دینا چاہتے ہیں. اور انہوں نے اٹھا کے ان کی جس طرح ایک آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ سفارتی طور پر جس طرح اس کا منہ توڑ جواب دیا اس پیشکش کا، وہ مسٹر چیئرمین میں دہرانے کی ہمت نہیں پا رہا. حکومت نے یہ کیا کہ جب
13 जुलाई को कश्मीर की पूरी दुनिया के अंदर यौम आज़ादी मनाई जा रही थी। वाघा बॉर्डर से अफगानिस्तान के लिए इंडिया की तिजारत की इजाजत दी, जो किसी भी सूरत में पाकिस्तान अफगानिस्तान ट्रेड एग्रीमेंट की इसकी इजाजत नहीं देता, उसके मुवाफिक नहीं है। इसी तरह हुकूमत ने ये किया कि उन्होंने अर्तुगरुल का ड्रामा तो दिखाया, लेकिन अर्तुगरुल का किरदार बन के कश्मीर की माओ, बहनों, बेटियों, छोटे बच्चों, बशीर अहमद खान और उनके पोते के लिए जिदोजहद, उसका हमें दूर दूर तक कोई किरदार नजर नहीं आता। और मिस्टर चेयरमैन, अब चंद दिन पहले वफाकी वजीर गिलगित बिल्तिस्तान ने यहाँ पे जो बात की कि हम गिलगित बिल्तिस्तान को पाकिस्तान का सूबा करार देना चाहते हैं और पाकिस्तान की पार्लियामेंट में उसकी नुमाइंदगी देना चाहते हैं, मैं इसको मिस्टर चेयरमैन आपकी तवज्जो से हुकूमत को बताना चाहता हूं कि ये कश्मीर की आज़ादी की तहरीक के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। गिलगित बिल्तिस्तान तारीखी, आईनी और जोग्राफियाई तौर पर कश्मीर का हिस्सा है। और मिस्टर चेयरमैन, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि गिलगित बिल्तिस्तान के ऊपर जो 72 साला मौक़िफ़ है हमारा कश्मीर के ऊपर, ये मुतनाज़ इलाका है गिलगित बिल्तिस्तान और कश्मीर, इस मौक़िफ़ से ये दस्तबरदारी है। और आपको ये इल्म होगा कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत और पाकिस्तान हुकूमत के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था 1952 में, जिसमें यह कहा गया था कि गिलगित बिल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर का हिस्सा है, लेकिन चूंकि रस्ल और रसाइल के मसाइल नहीं हैं, इसलिए वफाकी हुकूमत यानी पाकिस्तान की हुकूमत वहां पे फैसिलिटेशन का किरदार अदा करेगी। उस एग्रीमेंट की यह खिलाफ वर्जी है। और अगर गिलगित बिल्तिस्तान को पाकिस्तान का सूबा करार दिया गया तो कश्मीर, आजाद कश्मीर की हुकूमत कल का ना पाकिस्तान हुकूमत के खिलाफ आलमी बिरादरी को जा सकती है। इसलिए यह काम ना किया जाए और ये इंतहाई गैर दानिशमंदाना इकदाम है। मैं लीडर ऑफ द हाउस यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनकी खिदमत में भी ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर गिलगित बिल्तिस्तान को पाकिस्तान का सूबा करार दिया गया तो इसके नतीजे में आप मोदी को फॉलो करेंगे, आप 72 साल मौक़िफ़ से दस्तबरदार हो जाएंगे, आप कश्मीर की आज़ादी की जो तहरीक है उसको ज़ोर पहुंचाएंगे, उसको कमजोर करेंगे, आलमी बिरादरी पर पाकिस्तान की मौक़िफ़ को ज़ोर पहुंचाएंगे, उसको कमजोर करेंगे। इसलिए हम ये समझते हैं कि गिलगित बिल्तिस्तान को वसाइल दिए जाएं, उनको इंटरनल अटानमी दी जाए, उनको भरपूर फंड दिया जाए और उनकी तरक्की के लिए हर किस्म के इकदाम किए जाएं। लेकिन आज़ादी कश्मीर के वसी तर मफाद में उसको पाकिस्तान का सूबा बनाने के बजाय आज़ाद कश्मीर का हिस्सा रखा जाए और कम से कम जिस तरह अटानमी आपने आज़ाद कश्मीर को दी है, इसी तरह की अटानमी आप गिलगित बिल्तिस्तान को दें। गिलगित बिल्तिस्तान और कश्मीर का कौंसिल एक हो, जो कश्मीर कौंसिल हो, उनका सुप्रीम कोर्ट एक हो, उनका सदर एक हो, लेकिन बाकी गिलगित बिल्तिस्तान को उसी तरह की आप हैसियत दे और दर्जा दे और स्टेटस दे और अटानमी दे जिस तरह आपने आज़ाद कश्मीर को दिया है, लेकिन उसको पाकिस्तान का हिस्सा ना बनाएं, उसके नतीजे में पाकिस्तान का जो नुकसान होगा। मिस्टर चेयरमैन, मैं आखिरी बात गुफ्तगू चंद जो इश्यूज की तरफ सदर मुमलिकत ने इशारे किए हैं उसके ऊपर बात करूंगा। इस वक्त महंगाई बहुत बुरी सूरत हाल में है, खुद हुकूमत एतराफ कर रही है कि इस वक्त इन्फ्लेशन डबल डिजिट के अंदर है और पेट्रोल की कीमत इस वक्त जो है, दुनिया भर में पेट्रोल को खरीदार नहीं मिल रहा था और पाकिस्तान में खरीदार को पेट्रोल नहीं मिल रहा था। 50 रुपए फी लीटर इस वक्त आवाम के जेबों के ऊपर यह हुकूमत डाका डाल रही है। 100% इस वक्त टैक्सेशन जो है वो पेट्रोल के ऊपर है। ये हुकूमत जब आई थी इक़्तिदार में तो उन्होंने कहा था कि हम जीडीपी बढ़ाएंगे और जीडीपी से लोगों का मुराद यह था कि यह शरह तरक्की बढ़ाएंगे, ग्रोथ रेट बढ़ाएंगे, लेकिन अब पता चला कि जीडीपी से इनका मुराद था गैस, डीजल एंड पेट्रोल। तो इन्होंने जीडीपी की आड़ में गैस की कीमतें बढ़ाई, डीजल की कीमतें बढ़ाई, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई, जिससे हमगीर महंगाई आई। और मिस्टर चेयरमैन, इस वक्त चीनी माफिया, आटा माफिया, गंदम माफिया, अद्वियात माफिया, आईपीपीज माफिया मुकम्मल तौर पर मुसल्लत है कौम के ऊपर, जिसकी वजह से पाकिस्तान में गुर्बत की शरह बढ़ रही है। 2.25 करोड़ लोग सिर्फ गुज़िश्ता चंद महीनों के अंदर ये पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए हैं। तकरीबन हमारी 7 करोड़ से ज्यादा आबादी इस वक्त इंतहाई गुर्बत यानी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए मिस्टर चेयरमैन, मैं दरखास्त करता हूं कि क्या ये एक कौमी इदारा था वो भी तबाह हो गया और इथियोपिया जैसे मुल्क ने पाकिस्तान के पायलट्स के ऊपर, इथियोपिया जैसे मुल्क ने वो पाबंदी लगा दी। और इसी तरह रेलवे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने कहा कि रेलवे ट्रैक डिड ट्रैक है,
اسی طرح اسٹیل مل کی بات آئی, میں اس پہ تفصیل نہیں کرنا چاہتا. اس وقت یہ سارے پاکستان کے ایسٹس ہیں اور یہ ساری چیزیں بتا رہی ہے کہ پاکستان کی معیشت کی کمر ٹوٹ چکی ہے. پاکستان کی معیشت اس وقت ایک کیٹاسٹروف کی طرف جا رہا ہے. عوام انتہائی غریب ہو چکے ہیں اور خودکشیاں بڑھ رہی ہے پاکستان میں غربت کی خاطر. اس لیے میں حکمرانوں سے یہ کہتا ہوں, حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ تقریروں کا ڈرامہ ہو گیا, ٹویٹس کا ڈرامہ ہو گیا, لنگر خانوں کا ڈرامہ ہو گیا, پناہگاہوں کا ڈرامہ ہو گیا, اب آپ لوگ کچھ کر لیں پاکستان کے لیے. ایسا پاکستان آج مسٹر چیئرمین اخبارات کی خبر ہے, میں اس پہ گفتگو ختم کرتا ہوں. آج اخبارات کی خبر ہے کہ ضلع ہنگو کے علاقے ٹھل کے علاقے ممیخیل میں یہ پیٹرول اور گیس کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں اور یومیہ 1,61,00,000 مکعب فٹ گیس اور 3,240 بیرل خام تیل یومیہ اس سے نکلے گا. اتنی بڑے ذخائر پاکستان میں. یہ دریاؤں کا ملک ہے, جنگلات کا ملک ہے, پہاڑوں کا ملک ہے, قدرتی وسائل کا ملک ہے, محنت کش عوام کا ملک ہے, زرخیز ملک ہے, سرسبز ملک ہیں. اس میں غربت, اس میں خودکشیاں, اس میں قرضوں کے انبار, اس کے اندر اتنی امن و امان کی خراب صورتحال, تعلیم اور صحت سے محرومی, یہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ مافیا کی وجہ سے ہے. خدا کے لیے قوم سے جو وعدے کیے ہیں, قوم کے ساتھ جو آپ لوگوں نے سبز باغ دکھائے تھے, قوم کے اوپر رحم کیا جائے اور ان حالات کو بدلنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں. بہت شکریہ. تھینک یو مشتاق صاحب. جی ذیشان صاحب لاسٹ اسپیکر. جی شکریہ جناب چیئرمین, آج آپ نے موقع دیا. سر سب سے پہلے تو میں جو صدر صاحب کی اسپیچ ہے اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ انہوں نے بڑی ڈیٹیل اور اچھی اسپیچ دی ہے اور ان کے اس اسپیچ کے علاوہ جو صدر صاحب کی اپنی پرسنالٹی ہے تو ان کو میں اور لوگ بڑا ویسے بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کیونکہ بہت پرو ایکٹیو پرسنالٹی ہے ان کی, اور جو اسپیچ انہوں نے دی ہے تو اس میں کافی اسپرٹ تھا. اور اسی اسپرٹ کو لے کے تو میں چاہوں گا کہ جو انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں بات کی تھی اور جو ان کا ویژن ہے اور جو پاکستان کو انہوں نے ویژن دیا اکاؤنٹیبلٹی کے سلسلے میں, اس حوالے سے آج میں کہوں گا کہ جو ہاؤس میں آرڈیننس بھی لے ہوا ہے وہ بھی اسی کا حصہ ہے. اور اس آرڈیننس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ بے شک اس ہاؤس میں ہم آرڈیننس کی لیگیلٹی کے اوپر تو بات کرنا چاہتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں, لیکن اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر ایکچولی دیا کیا گیا ہے. اس میں کوئی جو میجر فیچرز ہیں اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہونی چاہیے. میرے خیال سے پاکستان میں ہوڈنگ یا ذخیرہ اندوزی جو ہو رہی ہے وہ ایک بہت بڑا کرائم ہے, اس کو ایک چھوٹا کرائم نہیں تسلیم کیا جا سکتا. جس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے منسٹر آف اسٹیٹ علی محمد صاحب نے کہا ہے, میں ان کی بات کو انڈورس کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کرائم ہے. اگر کوئی پاکستان میں قتل کے لیے سزا ہے تو ذخیرہ اندوزی کے لیے اس سے کم سزا نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اس سے بھی اموات ہوتی ہیں اور ایک انسان کی نہیں بلکہ کئی فیملیز کی ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لا جو آیا ہے اس کو اور بھی امپروو کرنا چاہیے. میں اس ہاؤس کو آپ کی وسادت سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ابھی میں نے اس کو دیکھا ہے تو اس میں یہ دیا گیا ہے کہ یہ صرف اسلام آباد تک محدود ہے, اسلام آباد ٹیریٹری تک. میری یہ خواہش ہوگی کہ حکومت اس کے اوپر کام کرے اور اس کو پورے پاکستان میں ہو سکے تو اس کو لاگو کر سکے. میں سمجھتا ہوں چیئرمین صاحب کہ اسی طرح اس سے پہلے ایک اور آرڈیننس جو آیا تھا اسمگلنگ ایکٹ جس کو کہا جاتا ہے, اور بڑا ہی اچھا ایک ایکٹ دیا گیا پاکستان کو پہلی بار اسمگلنگ کو روکنے کے لیے اور انہی اشیاء کو کنٹرول کرنے کے لیے, ان کی سپلائی مارکیٹ کو میں کنٹرول کرنے کے لیے. اور جب اسمگلنگ ایکٹ انٹروڈیوس ہوا تو کافی لوگ جو ہے تو اس کے اوپر تنقید ہوئی کہ یہ ایک بہت سخت ایکٹ دیا گیا ہے اور کوئی اس طرح کا تاثر دیا گیا ہے کہ یہ نیب ریلیٹڈ ایکٹ ہے اور اس کو اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے. میں اس کے کچھ میجر فیچرز اس ہاؤس کے آپ کے حوصلے سے بتانا چاہوں گا, جس میں مثال کے طور پہ ڈی سی کو یہ اتھارٹی دی گئی ہے کہ وہ کسی بھی
کسی کو بھی ڈیٹین کر سکتا ہے بغیر وارنٹ کے، وہ جو ہے تو 90 ڈیز کے لیے ان کو ڈیٹین کر سکتا ہے ود نو بیل۔ اس کے علاوہ اگر کسی کے گڈس کنفسکیٹ کیے گئے اور ان کی ویلیو 30 لاکھ تک ہے تو ان کو جو ہے تو سزا ملے گی 2 سال کی، اور اگر اس کی ویلیو جو ہے اگر وہ 1 کروڑ تک ہے تو ان کو سزا ملے گی 5 سے 14 سال۔ تو یہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کافی ایک سیریس میٹر ہے اور اس پہ بات ہونی چاہیے اور اس سزا کو جو ہے تو کم ہونا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے یہ بالکل صحیح سزا ہے، کیونکہ لوگوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ سزائیں جو ہیں تو یہ ایریا کو دیکھنا چاہیے کہ کس ایریا کو یہ کور کر رہا ہے۔ تو اس میں بہت اسپیسیفکلی بتایا گیا ہے کہ یہ صرف بارڈر کے لیے دیا گیا ہے۔ بارڈر کے 5 کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ اگر کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے یا پاکستان کے کسی ایئرپورٹ پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، یہ 2 جگہیں، تو ادھر یہ قانون لاگو ہوگا اور ادھر یہ جو پاورز ہیں جو ڈی سی کو دی گئی ہیں تو یہ ادھر ایکسرسائز ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی چیزیں اگر اس میں ہم اور بھی انٹروڈیوس کریں تو یہ ایک بڑا اچھا ہوگا۔ شاہ صاحب یہ آرڈیننس پہ ڈبیٹ الگ کر سکتے ہیں آپ، صرف اگر پریزیڈنٹ کی اسپیچ پہ رکھ لیں یو کین ٹاک آفٹر دا اسپیچ آلسو۔ جی بس سر جلدی سے میں اس کو وائنڈ اپ کر لوں۔ بس سر اس آرڈیننس میں یہی ہے کہ زیادہ تر جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں تو ان کے اوپر یہ لگایا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کرونا کو کنٹرول جو ابھی کرونا میں جو میجرز لیے جا رہے ہیں تو وہ اسی چیز کی وجہ سے ہے کہ گورنمنٹ نے یہ سٹیپس لیے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو اب مارکیٹ میں چیزوں کی سپلائی ہے تو وہ کافی اس حوالے سے بہتر ہے۔ تو یہ میری ایک خواہش تھی کہ میں اس ہاؤس کے ساتھ شیئر کروں۔ دوسرا اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں سر کہ جو اس عالمی وبا کی وجہ سے کافی لوگوں کو نقصان تو ہوا ہی ہے، لیکن ابھی جو کے پی کے میں سب سے بڑا مسئلہ اس ٹائم پہ چل رہا ہے تو وہ ٹورزم انڈسٹری کا ہے، جو کہ صرف کے پی کے میں نہیں ہوگا، میں سمجھتا ہوں وہ پورے پاکستان میں ہوگا۔ جی سر کو سمجھا رہا ہوں کہ اسپیچ پہ آپ کنکلوڈ کر لیں، یہ باتیں آپ اسپیچ کے بعد کر لیجیے گا۔ یو ہیو ٹائم، ایمپل ٹائم، ویل ٹیک آل دیز ایشوز۔ ٹھیک ہے کوئی ایشو نہیں۔ بس سر پھر میں آخری ایک کچھ چیزیں بس یہ بتانا چاہوں گا کہ اس سال جو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے جو پرفارمنس دی ہے اس لحاظ سے میں بس جلدی سے ایک لسٹ بتانا چاہوں گا، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں لیکن جو اچھی چیزیں ہیں تو وہ بتانے کو ذیشان صاحب اس وقت گورنمنٹ از ناٹ انڈر ڈسکشن، پریزیڈنٹ اسپیچ از انڈر ڈسکشن۔ ٹھیک ہے آپ مطلب یہ سب باتیں آپ کر سکتے ہیں بٹ ناٹ ایٹ دس جنکشن۔ چلیں سر پھر تھینک یو۔ لیڈر آف دا ہاؤس یو وڈ لائک ٹو کنکلوڈ۔ جی تھینک یو مسٹر چیئرمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین صاحب، پچھلے سال سپٹمبر میں پریزیڈینشیل ایڈریس ہوا تھا اور گاہے بگاہے یہ موشن ایوان میں آتا رہا، اور اس دوران کئی واقعات بھی گزرے، کئی چیلنجز کا بھی سامنا ہوا، اور آج کی صورتحال اس سے کافی حد تک مختلف ہے جو سپٹمبر 2019 میں تھی۔ اور ہمارے اپوزیشن کے دوست جب بھی ان کو موقع ملا انہوں نے پریزیڈنٹ کے ایڈریس پہ بھی بات کی، اور اس دوران انہوں نے جو ان کا اپنا معافی ضمیر تھا وہ بھی بیان کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ کا ایڈریس 2 چیزوں کا احاطہ کرتا ہے، ایک گورنمنٹ کی جو اچیومنٹس ہیں اور دوسرا فیوچر کا جو پلان ہے، وے فارورڈ۔ تو آج میں سب سے پہلے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو عمران خان ایز پرائم منسٹر ان کو ایک یونیک ڈسٹنکشن حاصل ہے جو آج تک پاکستان میں کسی حکومت کو حاصل نہیں ہو سکی، اور وہ کیا ہے؟
وہ یہ کہ ان کی پہلی اچیومنٹ حکومت میں آنے سے پہلے کی ہے. وہ کیسے؟ 22 سال پہلے ایک شخص ایک جدوجہد کا آغاز کرتا ہے. نہ کسی پولیٹیکل فیملی سے کوئی تعلق ہے، نہ کسی مالدار فیملی سے کوئی تعلق ہے، نہ پاکستان کے سیاسی مروجہ جو قوانین چل رہے تھے، جو ایک کلچر سیاسی چل رہا تھا، اس سے کوئی تعلق ہے. صرف ایک تکلیف تھی، صرف ایک احساس تھا کہ یہ ملک جو اتنے وسائل سے مالا مال ہے، جس کی افرادی قوت، جس میں اتنی جان ہے، وہ اس سیاسی نظام کے ڈھانچے کے بوجھ تلے دبتا جا رہا ہے. اور یہ جو سیاسی ڈھانچہ ہے، اس کے 2 پہیے ہیں. کم از کم پچھلے 30-40 سال سے تو ہم وہ دیکھ رہے ہیں. وہ تھا 2 پارٹی سسٹم. اور یہ جو 2 پارٹی سسٹم تھا، اس کی بنیاد 2 خاندانوں کے اوپر تھی. اور ان 2 خاندانوں کی بھی اگر آپ ابتدا دیکھیں تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، مگر یہ ایک سیاسی تاریخ کا حصہ ہے کہ ان کی ابتدا کسی نہ کسی ڈکٹیٹر سے ہوتی ہے. یعنی ایوب خان کے بعد بھٹو صاحب تشریف لاتے ہیں، ضیاء الحق کے بعد نواز شریف صاحب تشریف لاتے ہیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو عمران خان نے جب تحریک انصاف کی بنیاد رکھی تو انہوں نے اپنی طاقت کو، انہوں نے اپنے یقین کو صرف ایک قوت کے اوپر رکھا، وہ تھا ان کی قوم. اور شروع میں ان کو وہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی. لوگوں نے کہا کہ یہ ناممکن کام ہے، یہ آپ کیسے کر پائیں گے، یہ نہیں ہونے والا، یہ سیاست آپ کے پاس کی بات نہیں. مگر میں اس پہلی کامیابی کی بات کرتا ہوں کہ جب پاکستان کے قوم کو یقین ہوا تو سب سے پہلی کامیابی یہ کہ اس 2 پارٹی سسٹم ڈیپلی انٹرینچڈ ان دا پالیٹکس آف پاکستان، عمران خان نے، تحریک انصاف نے اس 2 پارٹی سسٹم کو توڑا اور اقتدار ان کے حصے میں آیا. یہ وہ پہلی اچیومنٹ ہے جو کہ حکومت میں آنے سے پہلے کی ہے. دوسری بات، چیلنج. اچیومنٹ یہ نہیں تھی کہ آپ نے حکومت میں آنا ہے جیسے کہ ماضی میں ہوتا رہا. مرکز اقتدار کا حصول. فرق یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو سیاست ہے، جو نظریہ ہے جس کے اوپر عمران خان کھڑے ہیں، وہ صرف اقتدار کا حصول نہیں ہے. وہ اقتدار کا حصول ہے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، تاکہ اس ملک کی بہتری ہو اور اس قوم کی بہتری ہو. تو یہ ایک چیلنج تھا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ پھولوں کی سیج نہیں، یہ کانٹوں کا تاج ہے. اور یہ چیلنجز ساری عمر وہ چیلنج قبول کرتے رہے. انہوں نے چیلنج قبول کیے. 4 بڑے چیلنج تھے. جب دیکھا تو معیشت زبوں حالی کا شکار، پاکستان عالمی دنیا میں ایک تنہائی کا شکار، ملک کے اندر کرپشن اور مافیاز کا راج، اور ادارے زبوں حالی کا شکار، شکست و ریت کا شکار. یہاں سے سفر شروع کیا. مختصر وقت ہے، یہ طویل سفر ہے، مگر میں وقت کی نداقت کے مطابق میں اپنے آپ کو بالکل محدود کرنے کی کوشش کروں گا. آپ کو چیزوں کو پرائرٹائز کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلی پرائرٹی وار فوٹنگز پر، کیونکہ پاکستان نہایت تیزی سے نیچے جا رہا تھا، معیشت دیوالیہ پن کا شکار تھی، تو سب سے پہلا کام معیشت کو استحکام دینا تھا. اور یہاں پر دوستوں نے بڑی تنقید کی
میں چاہوں تو صرف اس ایک بات پر ہم ایک لمبی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، مگر میں پھر کوشش کروں گا. صاحب میں ریکویسٹ کروں گا کہ پریزیڈنٹ کی اسپیچ کو کنکلوڈ کر لیں، دین یو کین کنٹینیو. یہ پریزیڈنٹ کی اسپیچ سے ہے اور میں ریفر نہیں کرنا چاہتا یہاں پر جو باتیں ہوئی ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ میرا بلکہ ایک فرض ہے ایز اے لیڈر آف دا ہاؤس کہ یہاں جو نکات اٹھائے گئے میں ان کا جواب دوں، کیونکہ اگر ان نکات کا جواب نہیں تو صرف ایک طرف کا نقطہ نظر جاتا ہے. میں غیر ضروری بحث میں نہیں اٹھوں گا. سر میں چاہ رہا ہوں ان کا آپ جواب دیں، بٹ آفٹر وی کنکلوڈ دس بیکاز وی ہیو ٹو گو تھرو اے پروسیجر آفٹر یور کنکلوژن. بٹ آل دوز پوائنٹس ور ریزڈ ڈیورنگ دا پریزیڈینشیل ڈیبیٹ سر. So you have to keep a balance on both sides and especially understanding. میں تو زیر بلوچ پہ بات نہیں کر رہا، میں تو بچہ خوری پہ بات نہیں کر رہا، میں تو کچھ جے آئی ٹی کی بات نہیں کر رہا. میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو یہاں نکات اٹھائے گئے اور جن کا ڈائریکٹ تعلق ہے، معیشت سے تعلق نہیں ہے پریزیڈینشیل اسپیچ کے ساتھ ہے. یہاں پر ریٹورک کیا کیا معیشت کے لیے، میں ریٹورک کا جواب نمبر سے دینا چاہتا ہوں. ٹیکس کی بات ہوتی ہے، 17% انکریز ان ٹیکس ریونیو، 134% انکریز ان نان ٹیکس ریونیو، 137%